اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خوبصورت عنوان چاہ زمزم اور عبدالمطلب کا خواب۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت ازدی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد میں چند اسماعیل کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ کا جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ کچھ زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمات کی نوبت آئی۔ بلا آخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہوگی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کی طرف ہو جانے میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب یہ ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو وہ خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر کے گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ کچھ زمانہ کے بعد اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبدالمطلب کے قبضہ میں آئی، ارادہ خداوندی اس طرف متوجہ ہوا کہ چاہ زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو سچے خواب کے ذریعے عبدالمطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ اسی طرح یہ خواب کا سلسلہ 4 روز مسلسل چلتا رہا اور زمزم کو کھودنے کا حکم ملتا رہا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ عبدالمطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبدالمطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور پلان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبدالمطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبدالمطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے چاہ زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔